امریکی ساختہ تھرمل بموں سے غزہ میں ہزاروں فلسطینی بھاپ بن کر ختم ہو گئے۔ یہ ایک سچائی ہے۔ رپورٹ نے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ کئی الگ الگ جو ایجنسیز ہیں ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، خاص طور سے جو قطر کی ایجنسی الجزیرہ، اس کی جاری کردہ ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی فراہم کردہ اور بین الاقوامی طور پر ممنوع تھرمل اور تھرمو بیرک ہتھیاروں کے استعمال سے غزہ میں جاری جنگ کے دوران ہزاروں فلسطینی بھاپ بن کر ختم ہو گئے۔ آپ سوچیں، یہ ویسے بم ہیں جن کا استعمال کرنے پر پابندی ہے، یہ بین الاقوامی پابندی اس پر عائد ہے، لیکن ان سب کے باوجود اسرائیل نے ایسے بموں کا غزہ پر استعمال کیا۔ دوستو، کیا بتایا جائے اسرائیل کی سفاکی، اسرائیل کی جارحیت، اسرائیل کی جو مانوتا کے خلاف جو اسرائیل نے جو کارروائیاں انجام دی ہیں اس کے بارے میں کیا بتایا جائے۔ رپورٹ پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے ہتھیاروں کے نتیجے میں تقریباً 2800 فلسطینی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ لاپتہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ وہ کہیں دکھ نہیں پاتے۔ بم گرتا ہے، جو اس بم کے زد میں آتا ہے وہ بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اتنا باریک ریزہ ہو جاتے ہیں کہ بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں۔ نہ ان کی ہڈیاں ملتی، نہ ان کا گوشت پوست ملتا ہے۔ جن میں سے کئی افراد، یعنی جو لاپتہ ہیں، جن میں سے کئی افراد کے پیچھے صرف خون کے دھبے اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باقی رہ گئے، پتہ نہیں چلا، بھاپ بن گئے۔ یہ اسلحہ جسے ایرو سول بم یا ویکیوم بم بھی کہا جاتا ہے، 3500 ڈگری سیلسیس یعنی کہ 6332 ڈگری فارن ہائٹ سے زیادہ درجہ حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی وہ اتنی حدت پیدا کرتا ہے، اتنی گرمی پیدا کرتا ہے کہ کوئی بھی ٹھوس چیز وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور ہوا میں اڑ جاتی ہے، بھاپ بن جاتی ہے۔ اس کا استعمال ممنوع ہے، اس کے استعمال پر پابندی ہے، یہ فاربڈن ہے، لیکن اس کا استعمال ہوا، غزہ میں ہوا۔ آج بھی اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے بنیامین نتنیاہو، ان کے خلاف ICC نے ایرسٹ وارنٹ جاری کیا ہوا ہے، لیکن کیا ہیومن رائٹس اور قانون کی باتیں کرنے والے بڑے بڑے سورما لیڈر اور ممالک کیا اس پر کوئی توجہ دے پا رہے ہیں؟ آخر بین الاقوامی ان اداروں کا کیا مطلب رہ گیا ہے؟ غزہ کے سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسل نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد مقامات پر ریسکیو ٹیموں نے اخراج کا طریقہ کار اختیار کیا۔ رپورٹ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان بموں کے مخصوص کیمیائی اجزاء کی وجہ سے، یعنی کیمیکل سبسٹانس کی وجہ سے، حملے کے چند ہی سیکنڈ میں انسانی جسم راکھ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ راکھ، چھائی بن جاتی ہے، راکھ بن جاتا ہے۔ انتہائی زیادہ حرارت، انتہائی زیادہ ہیٹ، گرمی عام طور پر یہ ٹرائٹنل سے پیدا ہوتی ہے، جو TNT اور ایلومینیم پاؤڈر کا مرکب ہے، اور امریکی بموں جن میں MK-84 بھی شامل ہے اس کے استعمال سے ہوتا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر منیر البرش نے کہا ہے کہ پانی کا نقطہ ابال 100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، یعنی 100 ڈگری سیلسیس جب ٹیمپریچر ہوتا ہے تو پانی ابلنے لگتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ پانی ابلتے ابلتے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، کچھ دیر میں برتن سوکھ جاتا ہے، پانی ختم، ہوا بن کے اڑ گیا پانی۔ تو سوچئے 100 ڈگری سیلسیس میں جب پانی میں ابال آتا ہے اور جب جسم کو 3000 ڈگری سیلسیس سے زیادہ توانائی، زیادہ ٹیمپریچر ملے گا تو کیا ہوگا؟ جب جسم کو 3000 ڈگری سیلسیس سے زیادہ توانائی، شدید دباؤ اور آکسیڈیشن کا سامنا ہوتا ہے تو جسمانی رطوبتیں فوراً ابل جاتی ہیں، بافتیں بھاپ بن کر راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، باضابطہ پورا انسانی جسم بھاپ بن جاتا ہے۔ یہ کیمیائی طور پر ناگزیر ہے، کیمیکلی یہ مطلب ایسا ہو جاتا ہے، یہ ہو ہی جاتا ہے جس طرح کے کیمیکل کا استعمال ہے۔ امریکی ساختہ BLU-109 بنکر بسٹر جو ایک تھرمل ہتھیار ہے، اس کے بارے میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ستمبر 2024 میں جنوبی غزہ کے المواسی علاقے میں 22 فلسطینیوں کے لاپتہ ہونے کے پیچھے بھی اسی ہتھیار کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اور کیا بتایا جائے؟ میں نے آپ سے پوچھا نا، کیا بتایا جائے؟ اسرائیل کی ظلم و زیادتی کے بارے میں کیا بتایا جائے؟ اسرائیل کیا کر سکتا ہے؟ اسرائیل کہاں تک
वो गिर सकता है। इंसानी अक़दार इसराइलियों के जहन में कितना है कितना नहीं है, आप दुनिया अभी जान रही है। आपने एप्स्टीन फाइल्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो किसी से पूछिए ये क्या है, आपको बहुत कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम जान सकें कि हमारी कोशिशें आपके लिए किस हद तक कारगर हैं।